اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں اپنی دوستوں کی محفل میں کہ یار مجھ سے پاکستان کے بارے میں نہ پوچھا کرو. میں امریکہ کے بارے میں یا چائنا کے بارے میں تو شاید کوئی تھوڑا بہت ماڑا موٹا میں پریڈکٹ کر سکتا ہوں وہاں کیا ہوگا. پاکستان ایک ایسی جادو نگری ہے، ایک ایسا عجیب و غریب یونیک کیس ہے جس کے بارے میں پریڈکٹ کرنا کم از کم میرے جیسے آدمی کے لیے ممکن نہیں. یہاں کچھ بھی نہیں ہو سکتا، بہت کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور ہم لوگوں کا ہمارا مائنڈ سیٹ ایسا ہے، ہمارا ذہن ایسا ہے، ہم ذہنی طور پہ منجمد لوگ ہیں. ہم سوچنے سے بالکل انکاری ہیں. اپنے طور پہ غور و فکر کرنا، ہم عبادات کی طرف بھاگتے ہیں جو قرآن کو وزڈم ہے اس پہ غور نہیں کرتے. اتنا فوکس کیا ہے قرآن پاک میں تفکر پہ، تدبر پہ، سوچ بچار پہ، علم پہ، حصول علم پہ، اتنا کچھ کہا ہمارے آقا نے. اس طرف نہیں، عجیب و غریب چیزیں پکڑی ہوئی ہیں ہم لوگوں نے، خاص طور پہ جو بر صغیر کا مسلمان ہے. اور اس کی ایک وجہ ہے، صدیوں جن کے ساتھ ہم نے انٹرفیس کیا، انٹریکٹ کیا ان کا، اور بے شمار ہندوؤں کی نچلی جو ذاتوں سے وہ کنورٹ ہوئے. وہ ایک اور ہسٹری ہے. گورا آیا تو یہاں عیسائیت پھیلنی شروع ہو گئی چونکہ وہ حکمران تھے. جب مسلمان آئے باہر سے تو بہت سے لوگ، وہ لمبی کہانی ہے. تو یہ پریڈکٹیبل معاشرہ نہیں. اب آپ اس کو اگر کنفائن کر لیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی پہلے بھی اکٹھے رہے ہیں پیپلز پارٹی اور کاف لیگ، اور انفارچونیٹلی میں ایک عجیب سی لگا ہوں بات کرنے. اگر آپ کو پسند نہ آئے تو میری مجبوری ہے، بات وہ حقیقت ہے. اس ملک کے عوام نے کبھی جو جنرلی ڈیلیور کرنے والے لوگ تھے ان کو وہ پذیرائی نہیں بخشی. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ملک معراج خالد جیسا آدمی اگر اس ملک کا پاپولر لیڈر بن جاتا، جو وزیر اعظم بھی رہے، نیشنل اسمبلی کے اسپیکر بھی رہے، پنجاب کے چیف منسٹر بھی رہے، لیکن ہر چیز سے بے نیاز. بیگم ان کی پڑھایا کرتی تھیں، چھوٹا سا ایک ان کا گھر تھا، پتہ نہیں ہال روڈ کے سائڈ پہ ہے جہاں ایک زمانے میں منٹو صاحب بھی رہا کرتے تھے. بے نیاز آدمی. اور ان کی بے نیازی کے قصے میں آپ کو سنانے لگوں. ایک زمانے میں جو وہ پرائم منسٹر کے ٹیکر پرائم منسٹر تھے تو انہوں نے دیکھا کہ جی ٹریفک رکی ہوئی ہے، برا حال ہے. تو پوچھا تو کسی نے کہا جی یہاں سے وہ خواجہ طارق رحیم گورنر تھا. اندازہ لگاؤ کیا چیز ہے کہ جی وہ گزر رہا ہے تو ٹریفک رکی ہوئی. تو انہوں نے ملک معراج خالد صاحب نے، اللہ انہیں غری کی رحمت کرے، انہوں نے فون کیا اور کہا کہ یار میں پھنسے ہیں تو خواجہ چھیتی لنگ جا تاکہ میں بھی منزل تک پہنچ سکا. یہ عالم. بطور چیف منسٹر بھی وہ شیدان ہوتا تھا ایک زمانے میں، وہاں بیٹھتے تھے، انٹلیکچوئل گفتگو کرتے تھے. ہمیں ہضم نہیں ہوتا ہے. ہمیں باؤ، گورے چٹے صاحب، ہم آج بھی بادشاہوں کی تلاش میں. محاورہ ہمارا وہ تو فلانا تھا جی بادشاہ آدمی ہے، چاہے تنزیہ کہیں یا جیسے بھی کہیں. سو اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو. اسی طرح میں بیسیکلی جو بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ کاف لیگ، یہ میرے بھی سامنے کی بات ہے، آپ کے بھی سامنے کی بات ہے. کاف لیگ نے جتنے شریفانہ مدبرانہ طریقے سے یہ صوبہ چلایا، میں نے اپنی ہوش میں جتنا کاف لیگ جب تک پنجاب میں ان کی حکومت تھی، آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں، بیوروکریسی کے لوگ یاد کرتے ہیں. ہر ایک کا عزت، احترام، رکھ رکھاؤ، وفاداری، خاموشی، بڑکے نہیں، کوئی کھپ نہیں، کوئی رولا نہیں، کوئی دلتیاں نہیں جھاڑتے، خاموشی سے اپنا کام کرتے ہیں. جو وہ ڈیلیور کر گئے 5 سال میں، جس طرح انہوں نے سنبھالا ہے صوبے کو، واقعی جیسے ماں ایک بچے کو سنبھالتی ہے. لیکن اس طرح کے لوگ انفارچونیٹلی ہمیں ہضم نہیں ہوتے. ہم ان لوگوں کو لے کے آتے ہیں، آوے یار جاوے یار، پتہ نہیں چاند رہے گا تو نام رہے گا، جن کو ہم ہضم نہیں ہوتے. ہمیں ماسٹرز چاہیے، آقا.
اپنے جیسے لوگ نہیں. وہ جو کہا کرتے تھے وہ منتخب ہونے کے بعد امیر المومنین کہتے ہیں کہ اگر میں رستے سے بھٹک جاؤں تو کیا کرو گے؟ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے, انہوں نے تلوار نکالی, انہوں نے کہا کہ اس سے سیدھا کر دیں گے. انہوں نے کہا کہ ہو نہیں سکتا جب تک آپ جیسے لوگ موجود ہیں, یہاں کا کوئی امیر بھی بھٹک جائے. بہرحال اس لیے ویری ڈیفیکلٹ فار می ٹو پریڈکٹ اباؤٹ پاکستان. کل کیا ہوگا میں کچھ نہیں کہہ سکتا. تھینک یو ویری مچ. اگلا سوال ہے جی, بہرام ڈوگر صاحب ہیں اسلام آباد سے, ترکی میں رہتے ہیں, شہر نہیں انہوں نے لکھا. وہ کہتے ہیں کہ جی آپ, امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے, اس موذی مرض سے بچ کے رہیں. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کچھ تجزیہ نگاروں کی رائے ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پیپلز پارٹی میں معاملات طے ہو رہے ہیں اور آصف زرداری بلاول بھٹو کو اگلا وزیر اعظم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا پاکستان کا سیاسی منظرنامہ بدلنے والا ہے؟ بلاول بھٹو وزیر اعظم بن سکتے ہیں؟ بہرام صاحب, ترکی از ون آف مائی موسٹ فیوریٹ کنٹریز. میرے گھر میں بھی آپ دیکھو جگہ جگہ پہ مولانا روم یہاں موجود ہیں, ان کی سینگز یہاں ہیں, ان کے درویش یہاں ہیں یہ, اور آٹومنس کے جو میرے فیوریٹ ان کے سلاطین تھے, ان کی تصویریں, اسکیچز کہہ لیں یا پینٹنگز پرانے زمانے کی, وہ بہرحال آپ مائیں, اللہ آپ کو خوش رکھے, کامیاب رکھے. اچھا, آپ کا سوال ہے کہ کیا بیسیکلی سوال کیا ہے کہ جی بلاول بھٹو وزیر اعظم بن سکتے ہیں. اچھا جی, پاکستان میں تو شوکت عزیز بھی وزیر اعظم بن سکتے ہیں, جو میرٹ پہ کونسلر بھی نہیں بن سکتا تھا, جو وزارت عظمیٰ کے بعد چھوڑ جانے کے بعد جو بندہ آج تک پاکستان آیا نہیں, وہ بھی یہاں تو معین قریشی بھی ہو سکتا ہے, یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے. بلاول تو پھر ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا, اختلاف 1,01,000 کروڑ, بڑا بریلینٹ پولیٹیشین ہی واز. ٹھیک ہے, یہ نواز شریف جیسے لوگوں نے زندگی بھر اتنی کتابیں پڑھی نہیں ہیں جتنی بھٹو نے لکھی ہیں. اچھا, سو یہ اس کا نواسا بے نظیر بھٹو کا بیٹا پیپلز پارٹی جیسی ایک جینوئن پولیٹیکل پارٹی, اس نے ڈیلیور کیا ہے نہیں کیا ہے, کتنا کیا ہے کتنا نہیں کیا, یہ علیحدہ بحث ہے. تو اس پارٹی کا چیئرمین ہے, اور ان سب سے زیادہ تعلیم یافتہ, سب سے بہتر گرومنگ, باقی تو کسی کے پلے ہی کچھ نہیں ہے, ان کو تو پتہ ہی کک نہیں. تو یہ تو فلوکس کی پیداوار ہیں, تو وہ کیوں نہیں بن سکتا؟ اصل سوال یہ نہیں ہے کہ وہ بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا. اصل سوال یہ ہے کہ اس ملک کے جو 22 نہیں, اب تو 25 کروڑ بھی شاید میں کم کہہ رہا ہوں, ان 25 کروڑ لوگوں کے مستقبل کے ساتھ وہ کیا کرے گا؟ دس از دا پوائنٹ ٹو پونڈر کہ مطلب کیا. باقی میری طرف سے ہیلن آف ٹرائے کوئی آئے کوئی جائے, مجھے اس سے تو کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. میرا تو خیال مجھے تو میرے دوست چھیڑ دیں گے, تیرا تو سگا بھائی اقتدار میں ہے, تیری اس سے بھی لڑائی ہو جائے گی. تو بات تو ٹھیک ہے, 27-28 سال کی ساری تاریخ گواہ ہے. تو اس لیے ہونے کو یہاں تو سب کچھ ہو سکتا ہے, اور بلاول بھٹو کا تو ایک بڑا زبردست میرٹ ہے. باقی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. یہ ماجد حسین ہیں پشاور سے, وہ پچھلے دنوں کہیں بات کی ہے اس نے, یہ صفدر کیپٹن صفدر نے کہ جی یہ داماد ایسوسی ایشن بنائی جائے, آصف زرداری داماد ایسوسی ایشن کے چیئرمین ہوں گے, اور اب میں اس کا پتہ نہیں سیکرٹری کو, اس طرح کا یہ سوال ہے. تو ماجد حسین صاحب یہ ان کی جگتوں پہ یا ان کی اس طرح کی کیا لیول ہے, اس پہ کیا تبصرہ کرنا, ان پہ سوال بھی نہیں پوچھنا چاہیے, اور سچی بات یہ جواب بھی نہیں دینا چاہیے. لیکن ایک بات میں آخری میں ایک جملہ عرض کر دوں کہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اشروں سے یہ ملک ہے ہی سسروں اور دامادوں کا. یہ سمبولک بات ہے, سسر اور داماد آپس میں رشتہ ہے, یہ مخصوص رشتہ داریوں کا ملک ہے. آپ اس ملک کے 90% سیاستدانوں کو اٹھا کے دیکھ لیں, اور پھر آپ تانا بانا دیکھیں, جال کیسا خوفناک ہے.
پھوپھی کدھر ہے, پھوپھی کا وہ پتہ نہیں بھتیجا ہوتا ہے آگے, وہ کدھر ہے, بھائی کدھر ہے, کزن کدھر ہے, بہن کدھر ہے, بھائی کدھر ہے, پیو کدھر ہے, پتر کدھر ہے. یہ سارا یہ بہت بھیانک جال ہے. یہ جب تک یہ نہیں ٹوٹتا, تبدیلی شبدیلی یہاں کوئی نہیں آنی, لیکن بہرحال یہ سسروں دامادوں کا ہی اب تک تو یہی ہے. کل اگر اللہ کو رحم آ جائے. عادل نثار صاحب ہیں لاہور سے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی گزشتہ روز ایک خبر پڑھی جس میں شراب تیار کرنے والی چینی کمپنی کو لائسنس جاری کر دیا گیا ہے, اور اب چینی کمپنی پاکستان میں شراب بھی تیار کرے گی. حکومت ایسا کیوں کر رہی ہے؟ دیکھو بھائی, یہ مسئلے نہیں ہیں, یہ 2020 کے مسائل نہیں ہیں. ایک سادہ سی بات میں رکھتا ہوں آپ کے سامنے عادل نثار صاحب, وہ یہ ہے, میں اس پہ تبصرہ نہیں کر رہا. پہلی بات یہ, چونکہ مجھے نہیں پتا, میری نظر سے, میرے پاس تقریباً سارے اخبار آتے ہیں, میری نظر سے یا تو پھر یہ دائیں بائیں ہو گئی ہے یا میں نے پڑھی نہیں. میں اس پہ تبصرہ نہیں کر رہا. جب تک مجھے یقین نہ ہو تو پھر پرٹیکولرلی اس پہ تبصرہ کرنا وہ اور بات ہے. دیکھو, آپ نے کبھی اس بات پہ غور کریں کہ پہلی بات تو جسے ہم اسلامی تاریخ کہتے ہیں نا, وہ ہم تھوڑا زیادتی کرتے ہیں. وہ مسلمان حکمرانوں کی تاریخ ہے. خلافت راشدہ کے بعد کوئی ایک آدھ شخصیت ہے ہمارے پلے, حضرت عمر بن عبدالعزیز ہو گئے, کوئی ناصر الدین ہو گئے, کوئی اس طرح کا ہے. باقی اچھا, میں نے ابھی ترکی کے حوالے سے ایک سوال کا جواب دیا کہ میرا وہ سلطنت عثمانیہ, لیکن کبھی ان کے حرم تو اٹھا کے دیکھیں, جائز تھا, قانون جائز تھا بھائیوں کو مروا دینا اقتدار کے لیے. بیسک فلسفی اسلام کی کیا ہے کہ جو خود کو کسی عہدے اور منصب کے لیے پیش کرے وہ اس کے لیے سب سے نااہل ہے. وہاں یہ دنیا دیکھو, اب بنو امیہ کی, ہم خلیفہ ہارون الرشید کا بھی زندگیاں تو ان کی اٹھا کے دیکھیں, یہ آمریتیں تھیں. ہم کہہ دیتے ہیں خلیفہ ہارون الرشید, چلو آگے بیٹھ جاتے ہیں. کتابیں تو تاریخ کی نہ میں نے لکھی ہیں نہ آپ نے لکھی ہیں, چیلنج بھی کوئی نہیں کرتا. پھر قصہ کیا ہے بھائی میرے, کبھی غور کرو. 1500 سال یہ دنیا جا کے کر رہی ہے. کبھی سنا تھا کوئی یونائٹڈ نیشنز؟ جس کا دل کرتا تھا, جس کے پاس طاقت ہوتی تھی, وہ چڑھ دوڑتا تھا. ہندوستان بھی فتح کر لیا, فلانا بھی فتح کر لیا, ڈمکانا بھی فتح کر لیا. اب بغیر پاسپورٹ ویزے کے آپ جا نہیں سکتے. تصویر کل تک شرک تھا, کفر تھا. اب جب تک وہ نہ ہو پاسپورٹ نہیں بنتا, جب تک پاسپورٹ نہیں بنتا ویزا نہیں لگتا, جب تک ویزا نہیں لگتا آپ حج عمرے پہ نہیں جا سکتے. یہ سارا ایکسیپٹ کیا آپ نے. قرآن پاک میں لکھا ہے لاغر اونٹیوں, کشتیوں اور لاغر اونٹیوں پہ بیٹھ کے آؤ. اب کون جاتا ہے جی حج کرنے لاغر اونٹیوں اور کشتیوں پہ بیٹھ کے؟ اب تو کاروں اور جہازوں کا زمانہ ہے. وقت بدل گئے ہیں. میں بڑا محتاط سا تبصرہ کروں گا. کبھی غور کریں کہ دنیا کو اس وقت جو ڈکٹیٹ کرا رہے ہیں, اور اب سے نہیں, 10 سال سے نہیں, 20 سال سے نہیں, 50 سال سے نہیں, 100 سال سے نہیں, دنیا کو جو لیڈ کر رہے ہیں, ڈکٹیٹ کر رہے ہیں, ڈومینیٹ کر رہے ہیں, وہاں تو جسے ہم یہاں بیٹھ کے کہتے ہیں بے حیائی, اس نے فلاں پہنا, اس نے ڈمکاں پہنا, وہاں جو کچھ پہنا ہوتا ہے آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. اچھا یہ حرام ہے, وہ حلال ہے. او بھائی, چیزوں کو انٹرپریٹ کرنے کا میرا نہیں, یہ جناب علی شریعتی کا قول ہے. چینجنگ رولز فار دا چینجنگ نیڈس, انچینجنگ رولز فار دا انچینجنگ نیڈس. ایسے کہتے ہیں, عربی میں کہتے ہیں خمر, مخمورہ سے. یہ سن لیں, میں ڈکشنری کی بات کر رہا ہوں. ہر وہ چیز حرام ہے. اب اچھا ہاں, مخمورہ کیا ہے؟ وہ چادر, وہ دوپٹہ, وہ اوڑھنی, وہ شال جس سے عورت خود کو ڈھانپ لیتی ہے. اس کا اصل مطلب یہ ہے, ہر وہ شے حرام ہے جو آپ کی عقل کو ڈھانپ لے. صرف لکر نہیں, 4 ڈرنکس نہیں, عقل کو اگر وہ ڈھانپ لیتا ہے تو پھر تو کچھ بھی, اقتدار ہو, حسن ہو, طاقت ہو, دولت ہو, شہرت ہو, عزت ہو. ایک چیز ہے ہمارے یہاں, یہ ایک ٹرم ہے, میں نے نہیں یاد کی, غرور تقوی. وہ اگر آپ کی عقل کو ڈھانپ لے کہ میرے جیسا تو پاک باز ہی کوئی نہیں جی,
میں نے تو کبھی تہجد قضا نہیں کی جی. میں تو ظواہر پہ بہت زیادہ پریکٹسنگ مسلم ہوں جی. اگر اس بات کا آپ کو اگر یہ خیال آپ کی عقل کو ڈھانپ لے تو یہاں تو نارمل دکھائی دیتا ہے آپ کو. یہ دنیا اور طرح کی ہے. ٹورزم ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے بھائی, بہت بڑی انڈسٹری ہے. جائیں ذرا ٹرکی کے حالات دیکھیں, مجھے تفصیلات کا نہیں پتا, نیٹ پہ بیٹھنے پتہ لگ جائے گا. پوری دنیا وہاں. اچھا اسی طرح امریکہ ہے, کینیڈا ہے, باقی جو کبھی کسی مسلمان ملک کا میں نے نہیں کو کریز سنا. کو روم جا رہا ہے جی, کو اسپین جا رہا ہے جی, کو اٹلی جا رہا ہے, کو امریکہ جا رہا ہے, کو کینیڈا جا رہا ہے, فلانا. مجھے نہیں آج تک, میں خود ہی تھا اس طرح کا ویسے پاگل. میں نہیں سوڈان جا رہا ہوں جی, میں جی مصر جا رہا ہوں, یا جی میں ڈمسکس جا رہا ہوں, یا میں نے وہ فرغانہ جانا ہے, یا میں نے وہ تیمور, جہاں وہ کیا کہتے ہیں اس کو, گورے امیر تیمور, لوگوں کو نام ہی نہیں پتا. تو یو ہیو ٹو بی کنٹمپرری. مسلمان اپنے عصر کے ساتھ ہم آہنگ ہوتا ہے, اس کو بیلنس کریں. باقی سب کچھ ٹھیک ہے بے شمار. کل تک جو تصویر کو حرام کہتے تھے, آج میک اپ کرا کے نامحرموں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. یار مجھے یہ بتائیں آپ, یہ کہاں لکھا ہے؟ اس پہ تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے. نامحرم کے ساتھ بیٹھنا, پہلو بہ پہلو گفتگو فرمانا, یہ کہاں لکھا ہے؟ ایک طرف آپ نقابوں کی بات کرتے ہیں, ایک طرف ابھی ریسنٹلی میں نے کالم پڑھا ہے, ہمارے دوست ہیں انصار عباسی, کہ بھی آپ نے مولانا طارق جمیل کو بھی وہ اعزاز دیا یا ایوارڈ دیا ہے, جو کچھ بھی ہے, اور یعنی تبلیغ کرنے والے کو بھی آپ دے رہے ہو, اور دوسری طرف جو رقص کرنے والی, کوئی ناچنے والی اور فلانا کوئی اداکارہ ہے, اس کو بھی دے رہے ہو. اس پہ کیوں نہیں اعتراض کرتے؟ یہ کفار کی ساری چیزوں کا بائیکاٹ کریں. یہ کہہ دیتے ہیں جی وہ فلاں ملک ہے, ان کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرو. تو سب کچھ کا بائیکاٹ کریں نا جی. پھر کیا پرابلم ہے؟ جہاز کا بائیکاٹ کریں, گاڑی کو آگ لگائیں, بیچنا بھی جرم ہے, اس کو آگ لگائیں, اس کو سیل فون کوڑے کے ڈرم میں پھینکیں, بتی جلانی بند کریں, وہ جلائیں جو جلا کرتا تھا, وہ چراغ یا جو بھی تھا, یہ دیوے شیوے, یہ وہ بتی بال کے بنیرے اتنے رکھنی ہیں. کل کی باتیں ہیں یہ. بجلی جائے گی تو ساتھ پانی کی موٹر جائے گی, ساتھ جو گھر میں جنریٹر لگا ہوا ہے وہ بھی جائے گا. وہ بنیرے موج کرو, گولی مارو ٹریکٹروں کو, یہ ٹھیک ہے. وہ بھائی ٹائمز ہیو چینجڈ. اب مجھے بہت دکھ ہوتا ہے, وہ زہریلی شراب پینے اتنے بندے اندھے ہو گئے, اتنے بندے مر گئے, اتنا فلانا ہو گیا. اچھا کمال یہ ہے, یا تو پھر میک شور اگر اتنا ہی کوئی کچھ بھی نہیں, منافقت ہے پورے ملک میں, ہر شے ہر جگہ اویلیبل ہے, گورنمنٹ کو ریونیو نہیں مل رہا. سو میں اس پہ حرف آخر تو ان لوگوں کا ہے جن کا یہ کام ہے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ ایک بار میں نے ایک پروگرام میں بات, دکھ ہوا مجھے, اور کیا ہے, گالی کا تو کوئی, میرے جیسا بندہ تو جو اتنا ریشنل اور جس کے اندر جو ریزن اور لاجک کے علاوہ سوچتا ہی کچھ نہیں, میرے تو گالی ایسی طرح جیسے کتا بھونک رہا ہے. میں بھونکتے ہوئے کتے پہ گاڑی نہیں چڑھاؤں گا. میں اپنے گارڈ کو یہ نہیں کہوں گا کتا بھونک رہا ہے میرے پہ, اس کو گولی مار دوں. نہیں, اب کتے کا بھونکنا یہاں سے سنتے ہو, یہاں سے نکال دیتے ہو. محاورہ ہے کہ قافلے چلتے رہتے ہیں, کتے بھونکتے رہتے ہیں. اچھا عادل نثار صاحب نے کیا یار, سبحان اللہ, کیا دلیل دی ہے. اچھا میں نے ایک بار کہا کہ مسواک کرنا یہ حکمت ہے, مسواک کرنا سنت نہیں ہے. دانتوں کی صفائی سنت ہے, دانتوں کی صفائی سنت ہے. مسواک تو ایک ٹول ہے. اب ایک شہر ہے جس میں درخت ہی نہ آپ کو ملے, یا درخت کو ہاتھ لگانا جرم ہو, چھتر مارے اگلے. اب ٹوتھ برش ہے بھائی, اس سے کر لو, لیکن پھنسی ہوئی ہیں سوئیاں کوئی بتانے والا نہیں ہے. اسی طرح میسر, غالباً میں عربی دان تو نہیں ہوں, وہ جوئے کو کہتے ہیں جوا حرام ہے, اور جوا حرام نہیں ہے, اس سے 2 قدم آگے جاؤ.
ہر وہ انکم جس میں آپ کی محنت شامل نہیں ہے وہ حرام ہے. یہ جو ہے چوکوں پہ بیٹھ کے کوئی پتہ نہیں منگ پتہ کھیل رہا ہے تو پتہ نہیں ہیڈ یو لوز ٹیل آئی ون اور یا کو گھوڑوں کو ریس لگا رہا ہے یا جو بھی جو ہے. میں زندگی میں مجھے تو کارڈز کی تمیز نہیں ہے. قرمی شمی کھیل رہے ہیں کوئی اس طرح کی جو بھی کرتے ہیں مجھے نہیں پتا. میں قسماً کہتا ہوں مجھے زندگی میں کوئی شعور ہی نہیں ہے. لیکن اگر یہ کرکٹ پہ جوا ہو رہا ہے فلانا جوا تو جوا حرام ہے. ہر وہ انکم حرام ہے جس میں آپ کی محنت شامل نہیں. آپ نے گھر کرائے پہ دیا ہے نا وہ حلال ہے چونکہ اس میں آپ کی محنت انڈائریکٹلی شامل ہے. آپ نے محنت کی ہے گھر بنایا رینٹ کر دیا کہ اولڈ ایج میں اس کے کرائے پہ میں سروائیو کر لوں گا. چیزوں کو اور طریقے سے دیکھنے سمجھ گہرائی میں جیسے شریعت کرتے ہیں شریعہ. وہ شریعہ کہتے ہیں لگاتار بہتے ہوئے پانی کو مسلسل بہتے ہوئے پانی کو وہ اگر چند دن رک جائے وہ کریہا کہلاتا ہے عربک میں. یہ پیچھے پڑی ہیں ڈکشنری ہیں. تو چیزوں کو دیکھو یہاں ٹورسٹ آئے انسانوں والی. اچھا ایک اور پہلو ہے دل دکھتا ہے کہ دماغ ہمارے نا بنجر. ایک زمانے میں مسلمان علماء کی فلاسفرز کی ابن رشد وغیرہ اس طرح کے لوگ ابن سینا کتابیں پڑھنا جرم تھا. جیسے ہم آج ان کی کتابیں پڑھنا ہمارے یہاں کتابیں بین کرتے ہیں وہ اس وقت ہمارے مفکروں کی کتابیں بین کیا کرتے تھے. اب الکوہل سے ہزاروں گنا زیادہ تباہ کن چیزیں تباہ کن آ چکی ہیں. اخباروں میں چھپتا بھی ہے. یہ پتہ نہیں مجھے نام بھی نہیں آتے ان کی. پتہ نہیں وہ بیش کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں تو فلانا پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں. وہ سونگنے والے نشے ہیں تو فلانا ہے ٹمکانا ہے. آپ کے جتنے اچھے اسکول ہیں ہیروئن ہیں اس کے سامنے یہ کیا ہے. اس کی کیا اوقات ہے. اس کو تو جس نے کنزیوم کیا ہو وہ تو اپنی لڑکھڑاہٹ سے پکڑا جائے گا اسمیل سے پکڑا جائے گا. جو بچے ایش پہ لگے ہوئے آپ کے جتنے ہائی پروفائل مہنگے سکولز ہیں کہ بار یہ دھندا جاری ہے اخباروں میں چھپتا ہے. میں تو اسکول نہیں جاتا مجھے کیسے پتا ہے اخباروں میں چھپتا ہے. تو خدا کے لیے لیسر ایول کے طور پہ آپ نے کیا کیا کچھ قبول نہیں کیا ہوا. اجتہاد کسے کہتے ہیں. کیا کچھ قبول نہیں کیا آپ نے. کوئی شے آپ کی اپنے پلے ہے تو مجھے بتا دیں. اس گھر میں ساری ٹیکنالوجی بات گاڑی بات کھڑی. صبح کہاں سے شروع ہوتے ہیں فلش سسٹم. یہ کس نے بنایا تھا وہاں سے شروع ہوتے ہیں. کمرے میں ایئر کنڈیشنرز چل رہے ہیں گاڑیاں بھاگ رہی ہیں فیول ہو. آپ کو کیا پتا سعودی عربیہ کے حالات بہتر ہو گئے. گورے نے آ کے بتایا تمہارے پاس یہ جو گارا ہے نا گارا یہ کیچڑ اس کو ریفائن کر کے یوں کرو گے تو دولت مند ہو جاؤ گے. آج ان کے نخرے نہیں مان ماشاءاللہ دے کے آرام کو والے گئے ہیں. ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ یہ کیچڑ ہے یا گارا ہے یہ ہے کیا نکالتے کیسے ہیں اس کو ریفائن کیسے کرنا ہے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے. تو پلیز تھوڑا سا اگر ہو سکے. میں تو نہ میری فیکٹری ہے نہ میں بناتا ہوں نہ میں بیچتا ہوں نہ مجھے اس سے کوئی دلچسپی ہے. پورا ویسٹ ہے آپ کے سامنے. اس کے لیے تو یہ لنگر نہیں بنا سارا کچھ. بیکاز ٹائمز ہیو چینجڈ. تو پتہ نہیں علامہ اقبال فرماتے ہیں محبت پتہ نہیں ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند. کیوں اقبال صاحب کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کمندیں پرانی ہو چکی ہیں. کمند کے ذریعے نہیں ستاروں پہ جانا ہے. ستاروں پہ جانے کے لیے کچھ اور چاہیے. تو پہنچ گئے جنہوں نے کمندوں کو دھتکار دیا اور اس کو ری انٹرپریٹ کیا. آج کی کمند یہ راکٹ شاکٹ جو گئے میں آپ جائے لوں مجھے بھی نہیں پتا بٹ پہنچے ہیں نا مریخ پہ بھی چاند پہ بھی. وہ آج کی کمند ہے. اسی طرح میں تو مجھے پلیز یا مجھے کوئی ایجوکیٹ کرے. میرا تو کوئی رولا نہیں ہے. کہتے سود یہ جو بینک لے رہے ہیں یہ سود ہے. سود وہ ہوتا ہے بھائی میرے
کہ ایک بندے نے اے نے بی سے ₹1,00,000 لیا, اس کو 3 لاکھ واپس کر چکا ہے اور قرض وہیں کا وہیں کھڑا. یہ تو ہو گیا سود. یہ ہے رینٹ کیپٹل. آپ ایک کیب بناتے ہیں, کرائے پہ چڑھاتے ہیں, گھر بنایا کرائے پہ چڑھا دیا, ٹریکٹر ہے کرائے پہ چڑھا دیا, کوئی اور چیز ہے, پلین ہے آپ نے وہ چارٹر لوگ کر رہے ہیں اور آپ مختلف چیزیں, اچھا اس کو رینٹ کر دو, اس کو رینٹ. یہ بیسیکلی جو ماڈرن اکانومی ہے وہ باہر کے ملکوں میں تو سود نہ ہونے کے برابر ہے ہی نہیں ہے. تو یہ نہیں ہونا تو کیا ہونا ہے, وہ کاسٹ ہے. اربوں روپے بینکوں کے بلڈنگوں پہ لگے ہوتے ہیں, بڑی بڑی تنخواہیں, وہاں ایئر کنڈیشنر چل رہے ہیں, اوور ہیڈز بے شمار ہوتے ہیں, اور آفیسرز کی تنخواہیں ہوتی ہیں. وہ پتہ نہیں جب گولڈن شیک ہینڈ دیتے ہیں تو کروڑوں روپیہ دیتے ہیں. یہ کاسٹ ہے. اس کے اوپر اگر وہ کوئی ماڑا موٹا, اور پھر کون اس سے محفوظ کون ہے, پہلے مجھے بتاؤ, کوئی بچ کے دکھائے نا مجھے. گھر میں جب بجلی کا بل آتا ہے کہ ڈیو ڈیٹ اتنا تو ڈیو ڈیٹ کے بعد اتنا, تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نام کو مہذب سا رکھنا ہے, رکھ لو, اس کو مارک اپ کہہ لو, پھر اس کو بھی سود ہی کہو نا, اور نہ دو اور بجلی کٹوا لو. ایسا نہیں ہے. آپ سب کچھ رینٹ کرتے ہیں تو بینک کہتے ہیں آگے آپ کو گن پوائنٹ پہ کو کہہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ کیپٹل ہے, پیسہ ہے, ہم اس کو آپ کے پاس کرائے, آپ نے بھی اس سے کچھ کمانا ہے, تو ہمارے بھی تو اتنے اوور ہیڈز ہیں. کبھی ایک بینک کے اخراجات تو دیکھیں نا. مجھے تو اندازہ ہی نہیں ہے, چونکہ میں نے تو کبھی بینک میں کام نہیں کیا. میرا تو زیادہ سے زیادہ کسی بینکنگ کے ساتھ یہی تعلق ہے نا کہ جی میرا اکاؤنٹ ہے, ختم ہوئی بات. اتنی بڑی بڑی تنخواہیں, گاڑیاں, پرکس, پریولیجز, فلانا ٹمکانا, انٹرنیشنل میٹنگز, اربوں خربوں کی جائیدادیں ان کی بلاک ہوئی ہیں, کہیں کرائے پہ ہیں, کہیں ذاتی ہیں. ابھی بینک کراچی کا پلازا, ہم کیا, ہماری اوقات کیا, میں ایک مثال دے رہا ہوں, اس میں لگا کچھ نہیں. سو پلیز یہ تھوڑا خود کو نا تھوڑا کھولیں, کریٹیولی چیزوں کو دیکھنے کی. جیسے علی شریتی کہتے ہیں, تھنک چینجنگ rules for the changing needs and unchanging rules for the unchanging needs. ہمارے ہاں تو نہیں, ہمارا اپنا لباس تو نہیں ہے جو ہم پہنتے ہیں, یہ ٹراؤزر جینز بچے بچیاں پہننے پھرتے ہیں, آپ کا لباس نہیں. دنیا گلوبل ولیج بن رہی ہے بھائی. اس میں ہمارے بچے, آپ اندازہ لگاؤ, مقروض ملک, وہ بھی پاسٹے اور پیزے میں تو نہیں کھا سکتا, تو برگر اور سینڈوچ. آپ کا ایویں پراٹھے پروٹھے, کوئی ایویں کڑی, کوئی آلو گوشت فلانا, وہ بھی نہیں. سچی بات بتاؤں, ملک اور ملک کی بائی پروڈکٹس پہ زندہ رہنے والے لوگ ہیں. آج سے 50-60 سال پہلے یہ گوشت ہو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اٹ واز ویری ویری ریئر. دودھ اور دودھ کی بائی پروڈکٹس, مکھن, پنیر, لسی, فلانا, اس پہ گزرکات یا گھاس, میتھی کھا لو, ساگ کھا لو, پالک کھا لو, فلانا کھا لو, یہ سبزیاں وبزیاں ہوتی تھیں, اور کیا تھا. تو پلیز ٹرائی ٹو بی سلائٹلی کریٹو اگر ہم نے سروائیو کرنا ہے, ادروائز موج کریں.